السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ ٹک ٹاک، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میری جو اس سے پہلی ویڈیو تھی نا، جو کیمسٹری کے بارے میں تھی کہ ہاؤ ٹو پریپیئر کیمسٹری فار امڈیکیٹ، تو اس پر ماشاء اللہ بہت بہت ویوز آئے ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں، لیکن جو آئے ہیں نا وہ میرے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے۔ میں تو مطلب میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ آپ لوگ مطلب اتنے لوگ بھی دیکھیں گے۔ مطلب اسی امید پر ڈالتا ہوں ویڈیو کہ اگر 100 لوگ بھی دیکھیں گے نا تو بس وہ میرے لیے کافی ہے کہ 100 لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن اس پر 1K سے زیادہ ویوز آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کر دیکھ لو کہ کیمسٹری کی پریپریشن کس طرح کرنی ہوگی آپ لوگوں نے امڈیکیٹ کے لیے سے۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو فزکس کی کہ فزکس کو آپ لوگوں نے کس طرح پریپیئر کرنا ہوگا امڈیکیٹ کے لیے، صحیح ہے نا؟ تو فزکس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام ہے نا، سب سے پہلا وہ تو سیم کام ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچرز لینے ہوں گے کہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ بس کلیئر ہو جائے، صحیح ہے نا؟ فزکس پر سب سے پہلا کیا؟ لیکچر ضرور ہے۔ اور لیکچرز کے لیے کیا؟ فزکس ان سیکنڈ یوٹیوب پر موجود ہے، صحیح ہے۔ پھر دوسرا سر اظہار کے لیکچرز ہوں گے، کسی کے پاس ہے، اگر آپ لوگ اس کو انسٹاگرام پر میسیج کر دو یا اسنیپ چیٹ پر میسیج کر دو، صحیح ہے نا؟ تو وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے آپ لوگ جو ہے وہ جو یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کرتے نا، اور اگر اس نے میسیج کیا تو اس کو میں نہیں دوں گا، صحیح ہے نا؟ آپ لوگ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ادھر بس میسیج کر لیتے ہو صرف اپنے مطلب کے لیے، اور پھر بس بندے کو بلاک کر دیتے ہو۔ تو ایسا تم نہ کرو نا یار۔ صرف اگر آپ لوگ صرف اپنی مطلبوں کو پورا کرو گے، اگر ایسی اسٹڈی کرو گے نا کہ بس لوگوں سے اپنی مطلب پورا کر کے بس آپ لوگ کہو گے کہ میں امڈیکیٹ میں پاس ہو جاؤں گا، تو اس طرح پاس نہیں ہوں گے، صحیح ہے نا؟ اپنا دل صاف رکھو اور بس اسٹڈی زیادہ کرو، بس اسٹڈی زیادہ کرو، چھوڑو میرے چینل کو سبسکرائب نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں چھوڑو، یہ باتیں چھوڑو۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فزکس کس طرح تیار کرنی ہوگی امڈیکیٹ کے لیے، صحیح ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو لیکچر کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دیا۔ پھر جو ہے آپ لوگوں نے فزکس کے لیے بک میں کیسے اسٹڈی کرنی ہوگی، صحیح ہے نا؟ فزکس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا، فزکس کے لیے بک میں کیسے اسٹڈی کرنی ہوگی، میں آپ لوگ کو اپنے بک پر لے جاتا ہوں، صحیح ہے نا؟ فزکس کا سلیبس جو ہے نا، سلیبس سب سے پہلے تھوڑا ڈسکس کرتے۔ سلیبس جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ چیپٹر 3 سے، صحیح ہے نا؟ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کو آپ لوگ فل اگنور کر سکتے ہو، صحیح ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے رعایت ہے میری طرف سے، صحیح ہے نا؟ تو آپ لوگوں چیپٹر 3، پھر 4 بھی ہے، 4 میں کچھ ٹاپکس نہیں ہے، صحیح ہے، لاسٹ میں، تو وہ بھی نہ کرو۔ پھر 5 بھی ہے، 5 میں بھی بس زیادہ ٹاپکس جو ہے وہ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ 5 میں بھی وہ کچھ ہے وہ کر لو۔ پھر 7 6 بھی جو ہے وہ نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں سلیبس میں سے۔ اچھا، پھر جو ہے 7 جو ہے وہ اس میں کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کر لو، وہ بس آپ لوگ فزکس ان سیکنڈ سے کر لو یا انجی کون سے کر لو، اس میں زیادہ پوائنٹس نہیں ہے۔ پھر جو ہے 8 نمبر چیپٹر جو ہے وہ پورا ہے۔ پھر 10 جو ہے، 10 میں بھی آپ لوگوں نے بس وہ انجن جب سٹارٹ ہو جائے نا وہاں سے وہ اس کو چھوڑ دو، صحیح نا؟ وہ موٹر اور انجن وغیرہ جو ہے وہ چیزیں نہ کرو، اس سے پہلے جو ہے وہ کر لو، صحیح؟ اور وہ چیپٹر 10 میں بک دیکھ لو، صحیح ہے؟ ضروری دیکھ لو۔ فزکس کے لیے بک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہوگا، صحیح ہے نا؟ زیادہ تر اسٹوڈنٹ بک کو اگنور کرتے ہیں، لیکن بک مسٹ ہے، صحیح ہے۔ اور پھر سیکنڈ ایئر جو ہے اس کے تو فرسٹ چیپٹر سیکنڈ چیپٹر یہ تو پورے ہے نا، صحیح ہے۔ اور پھر چیپٹر 3 جو ہے اس میں کچھ ٹاپک ایکسکلوڈڈ ہے۔ پھر چیپٹر 4 جو ہے وہ ٹرانسفارمر تک ہے آئی تھنک۔ پھر چیپٹر 15 بھی نہیں ہے، 16 بھی نہیں ہے۔ پھر 17 میں بس 1-2 ٹاپکس ہے، صحیح ہے، ریکٹیفیکیشن اور ڈائیوڈ وغیرہ یہ چیزیں، بس مین ٹاپک جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر 18 میں بھی کچھ ٹاپکس ہے، صحیح ہے نا؟ جو مطلب بس آپ لوگ جو ہے وہ سلیبس کو دیکھ لو، بس وہ آپ کو کور ہو جائیں گے، وہ اس میں اتنا کچھ نہیں ہے، صحیح۔
پھر جو ہے اس کے بعد چیپٹر 19 میں بھی کچھ ٹاپکس ہے اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ویو لینتھ میکسیمم اور منیمم اور فریکوینسی میکسیمم اور منیمم، یہ چیزیں تھوڑا امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ لو. یہ چیپٹر 19 کے لیے جو ہے فزکس کا، وہ اگر آپ کو کیمسٹری کا چیپٹر سیکنڈ آتا ہے نا فرسٹ ایئر کا، تو وہ کافی ہے اس کے لیے سے. پھر اس کے بعد جو ہے چیپٹر 20 میں بھی کچھ ٹاپکس ایسے ہیں، اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بس آپ لوگ جو ٹاپک سلیبس میں ہے نا بس وہی کر لو، صحیح ہے. اور اس میں جو ہے وہ لاسٹ والی جو کوارکس اور یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لو، اس سے ایم سی کیو ضرور آتے ہیں، صحیح. اچھا یہ تو سلیبس ہو گیا. پھر جو ہے آپ لوگوں نے بک میں کس طرح اسٹڈی کرنی ہوگی، تو ابھی میں آپ لوگ کو بک پر لے جاتا ہوں، صحیح ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو جنرل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تو آپ لوگ اپنے بک پر سٹارٹ سے ہی لکھ لو، جیسے میں نے یہ لکھ کے ایسے. تو یہ دیکھو سائن تھیٹا کاس تھیٹا 0 ڈگری پر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے نا. تو یہ چیزیں تو آپ لوگ ضرور دیکھ لو، صحیح ہے نا. اور پھر جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو لیکچر سے ملتے ہیں نا، وہ بھی بک پر لکھا کرو. یہ دیکھو بک میں جو پوائنٹس آپ کو امپورٹنٹ نظر آتے ہیں نا، تو وہ اس طرح گول دائرہ لگائے کرو. اگر ہائی لائٹر ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے. پھر لیکچرس تو آپ لوگوں نے ضرور لینے ہوں گے. لیکچرس میں جو ایکسٹرا پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں نا، وہ بس بک پر لکھا کرو اس طرح سے ہے نا. بک پر لکھا کرو، یا ایک اسٹیکی نوٹس لے لو، اس پر لکھو اور اپنے بک کے ساتھ لگا لو، صحیح ہے نا. تو یہ میں نے سارے پوائنٹس سر اظہار کے لیکچر سے لکھے تھے، صحیح ہے نا. اور یہ کچھ پوائنٹس میں نے سر محب اور سر شاہ سعود اور ان کے لیکچر سے لکھے، ایسے ہی نا. تو آپ لوگ ایک چیز بناؤ اپنے لیے، مطلب اگر بک بنا سکتے ہو تو بک بنا لو، اگر نوٹس بنا سکتے ہو. میں نے جیسے فرسٹ ایئر کے لیے اپنا بک ریڈی کیا تھا. یہ دیکھو اسپیڈ کے مختلف فارمولے ہیں، میں نے سارے یہاں پر لکھے، ایسے ہیں. تو آپ لوگ بھی اس طرح لکھا کرو. آپ کو جو مطلب اسپیڈ کے فارمولے ہیں، یہ میں نے صرف لیکچر سے نہیں لکھے، یہ مجھے سنڈے ٹیسٹ میں جو فارمولے ملے تھے، اس کے بعد اگر کسی نوٹ سے ملے ہو یا سر اظہار کے لیکچر سے ملے، تو وہ سارے میں نے یہاں پر اکٹھی کی ہے، صحیح ہے. تو اسی طرح کیا کرو. کچھ یہ ایم سی کیوز پوائنٹ ہے جو جنرل ایم سی کیوز میں آتے رہتے. تو اس طرح جنرل ایم سی کیوز پوائنٹس لکھا کرو بک پر، جہاں پر بھی جگہ خالی ہونا. اگر کوئی پوائنٹ آپ کے پاس نہ ہونا، تو یہ جو پیج آپ نے پڑھا ہونا، اس میں اگر کوئی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہو اور آپ وہ بھولتے ہو، تو اس کو فوراً یہاں پر لایا کرو، اوپر لکھا کرو، صحیح ہے. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا. تو فزکس کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ایک چیپٹر کا فارمولہ شیٹ ضرور بنانا ہوگا، صحیح. فارمولہ شیٹ میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہوگا؟ آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو بک میں جو فارمولے ہیں نا، وہ لکھو. ایک ٹاپک ہے، اس کا ہیڈنگ دے دو. پھر اس کی جو بک میں جو فارمولے ہیں نا، وہ سب لکھ لو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ لیکچر پر جاؤ، لیکچر میں جو فارمولے ہیں وہ سارے لکھ لو. پھر جو ہے اس کے بعد آپ لوگ اگر کوئی سنڈے ٹیسٹ سالو کرتے ہو یا کوئی نوٹس وغیرہ دیکھتے ہو، ایم سی کیوز کے بکس سالو کرتے ہو نا، تو اس میں جو فارمولے ملتے ہیں نا، تو وہ اپنے فارمولے شیٹ میں جو ہے وہ ایڈ کرتے جاؤ، صحیح ہے نا. اور اس کا یوز جو ہے نا، وہ آپ کو آنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس سمبل کا یہ مطلب ہے، صحیح ہے نا. فارمولہ شیٹ بناؤ. پھر یونٹس اس کے سارے یونٹس لکھو، صحیح ہے نا. پھر اگر کوئی فارمولہ ہے، اس میں جو چیز ہے نا، مطلب یہ وی ویلاسٹی کے لیے بھی آتا ہے، اسپیڈ کے لیے بھی آتا ہے، وولٹیج کے لیے بھی آتا ہے، صحیح نا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ آنی چاہیے کہ یہاں پر یہ وی کس لیے استعمال ہوا ہے، صحیح ہے نا. تو وہ آپ لوگ اوپر لکھا کرو، اس سے پیج پر جو ہے نا چھوٹا لکھا کرو سائڈ پر اپنے فارمولہ شیٹ میں، صحیح ہے نا. تو ہر چیپٹر کا فارمولہ شیٹ بناؤ، صحیح. پھر اس کے بعد جب فارمولہ شیٹ بنا لو نا، پھر یہ جو چیپٹر میں جو ہے کچھ تھیوریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، ڈیفینیشن وغیرہ، صحیح ہے نا. تو وہ آپ لوگ جو ہے اس کا بھی شارٹ نوٹس بنایا کرو، صحیح ہے نا. وہ سارے لکھ کے کرو. تو اس طرح مطلب آپ لوگ 2-3 راؤنڈ میں شارٹ نوٹس بناؤ نا ایک چیز کا، آہستہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اگر ایکسٹرا پوائنٹس ہیں نا، تو ایکسٹرا تھیوریٹیکل جو بھی آپ لوگ نوٹس بناتے ہو نا، تو اس میں وہ ایکسٹرا پوائنٹس بھی ایڈ کیا کرو. تو پھر آپ لوگوں کا اس طرح آہستہ آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس بن جائیں گے. میں نے جو ہے فزکس کے فرسٹ ایئر کے سارے چیپٹرز کے شارٹ نوٹس بنائے تھے، اور سارے میں نے اپنی روم میں دیوار پر لگائے تھے. تو میں فزکس جو ہے نا ایسے ہی ریوائز کرتا تھا. 3-4 گھنٹوں میں ریوائز کرتا تھا فرسٹ ایئر کا فزکس. اتنا مجھے یاد ہو گیا تھا اس سے، صحیح ہے نا. پہلے بھی جو ہے مشکل تھا، مطلب تھوڑا مشکل تھا اس کو بار ریوائز کرنا.
لیکن پھر اتنا مجھے یاد ہو گیا نا کہ میں 2-3 گھنٹے میں پورا فزکس ریوائز کرتا تھا فرسٹ ایئر کا، صحیح ہے نا. تو اس کے لیے تو میں نے ایسے شارٹ نوٹس بنائے تھے نا کہ پھر مجھے بک کی دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صحیح ہے نا. میں جو دیوار پر میں نے جو شارٹ نوٹس اپنے لگائے تھے نا، تو اسی سے ہی بس سارے ایم سی کیوز آئے تھے، صحیح ہے. اور جب انڈیکیٹ کے لیے تقریباً 1 مہینہ رہ گیا تھا نا، تو میں نے اپنے فزکس کا بک پھینک دیا تھا، صحیح نا. کیونکہ اس طرح پھینک نہیں دیا تھا کہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا، لیکن اس طرح پھینک دیا تھا کہ میں نہیں دیکھتا تھا. کیونکہ میں نے بک سے سارے پوائنٹس لکھے تھے، پھر اس پر جو ایکسٹرا پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے وہ بھی لکھے تھے اپنے شارٹ نوٹس میں. پھر اس سنڈے ٹیسٹ میں جو پوائنٹس ملتے تھے نا وہ بھی سارے لکھے تھے، صحیح ہے نا. تو آپ لوگ بھی ایسا کرو، صحیح. اور میں تھوڑا آہستہ بول رہا ہوں. یہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی جو ہے نا، ابھی رات کی یہ دیکھو آپ لوگ 2 بجے ہے، صحیح ہے نا. 2:17 ہے، صحیح. میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگ پھر بھی سبسکرائب نہیں کرتے. لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، نہ کرو. بس صرف آپ لوگ ویڈیو دیکھو نا. آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی فائدہ ہونا تو وہ میرے لیے سب کچھ ہے. سبسکرپشن بھی ہے اور سب کچھ ہے. ویڈیو کو لائک بھی نہ کرو، سبسکرائب بھی نہ کرو، بس آپ لوگ صرف اپنا فائدہ اٹھاؤ. میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، صحیح ہے نا. اچھا، تو میں کہاں پر تھا کہ ابھی بجلی بھی نہیں ہے اور میرا جو لائٹ ہے نا وہ اس میں چارج ختم ہو رہا ہے. لیکن فزکس کے لیے آپ لوگوں نے فارمولے اپنے شارٹ نوٹس جو ہے وہ بنانے ہوں گے اور اسے ڈیلی ایک فزکس کے لیے اس کی جو فارمولہ شیٹ ہے، پھر آرگینک کیمسٹری کا، یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے روم میں دیوار پر ہونی چاہیے پوری کی پوری، صحیح ہے نا. اچھا، پھر سیکنڈ ایئر کے لیے میں نے بک نہیں بنایا تھا. میں نے اپنے جو یہ نوٹس تھے نا، یہ میری اس کے لیکچر سے سر شاہ سعود کا، میں نے گورنمنٹ کالج میں جو لیکچرز لیے تھے، میرے دوست نے لیے تھے. اس کا کلاس ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن میرے دوست نے لیے تھے. میں نے اس سے جو ہے فوٹوسٹیٹ نکالا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. لیکن پھر میں نے جو ہے شاہ سعود سر جو ہے وہ بہت بیسٹ ٹیچر ہے فزکس کا ہمارے گورنمنٹ کالج میں. وہ بس سارے اسٹوڈنٹ اسی کے لیے آتے تھے، صحیح ہے نا. اس کا کلاس اتنا بڑا ہوتا تھا نا، لوگ کھڑکیوں سے دیکھتے تھے، صحیح. اچھا، تو یہ جو ہے نا یہ جو میرے نوٹس ہیں اس میں بہت سارے پوائنٹس ایم سی کیوز. سر شاہ سعود جو ہے ایم سی کیوز آپ لوگوں کو ایسے کراتے ہیں نا. اگر آپ لوگ جینیس ایڈورڈین اکیڈمی میں ابھی ہے کہ پتہ نہیں کون سی میں، لیکن اگر آپ لوگ کو زیادہ مشکل ہونا فزکس تو اس کے ساتھ سٹارٹ کر لو، وہ آپ کے لیے بہت آسان کر دے گا، صحیح ہے. اچھا، تو پھر جو ہے میں نے سیکنڈ ایئر کے لیے یہ نوٹس بنائے ہیں. اس پر آپ لوگوں کو تھوڑا لے جاتا ہوں، اسے آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے. تو یہ دیکھو گائس، یا اللہ خیر. اچھا، یہ دیکھو، یہ میرے نوٹس ہیں نا اسی دوست کے، اس کے نوٹس اسی. لیکن اس پر یہ دیکھو، یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ میں نے انجیکون کے لیکچرز بھی لیے تھے. تو اس سے مجھے جو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے تھے، ایم سی کیوز پوائنٹ، اور انجیکون کی جو ٹیسٹ سیریز ہے تو اس سے میں نے یہ سارے ایکسٹرا پوائنٹ اس پر لکھ کے تھے اور بک سے بھی سارے ایکسٹرا پوائنٹ لکھ کے تھے، صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے نا تو پھر میں صرف انڈیکیٹ کے لیے صرف اسی ریوائز کرتا تھا، صحیح ہے نا. اور اس نوٹس میں بھی میں نے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اسے سرکل کیا تھا، صحیح ہے. تو بس پھر میں صرف یہ سرکل والے پوائنٹس کو ہی دیکھتا تھا، صحیح نہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے. تو جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم میں آپ لوگ جب ریوائز کرتے ہو، اسے. اچھا، پھر جو ہے اس پر میں نے انجیکون سے بھی سارے پوائنٹس لکھے ہیں اور اظہار کے لیکچر سے بھی لکھے ہیں اور بک سے بھی لکھے ہیں، صحیح ہے نا. تو میں نے اپنے لیے صرف یہ ایک نوٹس بنایا تھا. پھر اس کے بعد میں نے نہ بک دیکھا تھا، نہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. بک میں صرف ایکسرسائز کی ایکسکیوز دیکھتا تھا، صحیح ہے نا. پھر تو بک سے میں نے بک سے آپ لوگ اس طرح پوائنٹس اٹھاؤ نا کہ آپ کو پھر پتہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آتا نہیں. ایسا نہ ہو کہ بس آپ لوگ ایک لائن لکھ دو بک سے اور پھر ایم سی کیوز سے آ جاؤ، پھر مجھے گالی دے دو گے، صحیح. یا اپنے لیے اپنا بک بنا لو، یا اس طرح اگر کوئی نوٹس وغیرہ ہے نا تو وہ بنا لو. اچھا، تو میں نے اس طرح اپنے نوٹس بنائے تھے، صحیح ہے.
اچھا آپ لوگوں کو یہ بک تھوڑا اپنا بک دکھاتا ہوں کہ میں نے اس پر کیا کیا لکھا. اچھا یہ آپ لوگ دیکھ لو. آپ لوگوں نے بک میں یہ پیراگرافس بھی دیکھنے ہوں گے, صحیح نا. یہ گرافس آپ لوگوں نے دیکھنے ہوں گے. یہ اسپیڈ والی گراف بہت امپورٹنٹ ہے, صحیح. یہ دیکھو, یہ سارے پوائنٹ میں نے انجیکون سے لکھے تھے. آپ لوگ دیکھ لو. اس سے تو انجیکون میں تو اس کے ضرور MCQs آئیں گے قسم سے. یہ ہر سال آتی انجیکون کے ٹیسٹوں میں. یہ بھی دیکھ لو تھوڑا. چلو آپ کو فری فائدے دیتا. یہ دیکھو, یہ بھی دیکھو. اور یہ سارے جو اسٹیکی نوٹس ہے, یہ سارے میں سر اظہار انجیکون کے لیکچر اور یہ سب چیزوں سے لکھے تھے, صحیح ہے. اور یہ بھی کچھ MCQs پوائنٹس ہے. یہ گرافس, صحیح ہے نا. مطلب یہاں پر ویلاسٹی میکسیمم ہے, پھر یہ بال ہے یہاں پر ویلاسٹی میکسیمم ہے. یہ اوپر گیا پھر نیچے آئے, اوپر یہاں پر اس کی ویلاسٹی 0 تھی. تو پھر پوچھتے کہ اس کا گراف کس طرح ہوگا, تو اس کا گراف اس طرح الٹا آتا ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ پہلی ویلاسٹی میکسیمم تھی. تو یہ آپ لوگ کو اس طرح کنفیوز کر سکتے. یہاں پر میکسیمم پھر 0 ہو گئی, یہاں پر اوپر 0 ہو گئی. تو اس طرح اس کا VT گراف اس طرح تھے اور ST اس طرح. پھر یہاں پر دیکھو, یہ بس آپ لوگ تو دیکھ لو, مجھے خود سمجھ جاؤ گے, صحیح ہے نا. یہ ساری اسٹیکی نوٹس گر گئی. آپ لوگ یہ میرا بک ذرا دیکھ لو ایک بار, صحیح ہے نا, تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس میں جو ہے کتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. یہ دیکھو میں نے ایکسٹرا پوائنٹس کتنے لکھے ہیں, صحیح ہے نا. پھر اس میں ہائی لائٹ کتنی کی ہے, صحیح ہے نا. تو یہ آپ لوگ دیکھ لو ذرا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صرف بایو کے لیے بک اسٹڈی کرنی ہوگی یا کیمسٹری کے لیے, آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی اسٹڈی کرنی ہوگی, صحیح نا. اور جو کنفیوزنگ پوائنٹس ہوتے ہیں نا یا کنسیپٹ, وہ تو آپ لوگ بس لکھا کرو, بک کی سائڈوں پر لکھا کرو, صحیح ہے نا. اچھا پھر یہ دیکھو پرسنٹیج والی والی مومنٹم اور کائنیٹک انرجی والی, یہ دیکھ لو بس اسی سے آتے ہیں پرسنٹیج کی کویشچن, صحیح ہے. یہ پروجیکٹائل موشن کے سارے MCQs. پروجیکٹائل موشن کے لیے اگر آپ لوگوں نے انجیکون کا کے لیکچر وغیرہ دیکھ لیے تو وہ اچھا ہو, یا سر اظہار نے بھی بہت اچھا کیا. وہ جو ہے میرے پاس ہے وہ لیکچر, وہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے, اسنیپ چیٹ پر مجھے میسیج کر دیجئے اور انسٹاگرام پر فالو کر دیجئے, تو میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا, صحیح ہے نا. مذاق کر رہا ہوں نا. چینل کو سبسکرائب کرو نا, بس آپ لوگ صرف اسنیپ چیٹ پر مجھے ایڈ کر دو. اپنی جو نوٹس ہے وہ لے لو, اپنی لیکچر لے لو, اپنا مطلب پورا کر لو اور پھر مجھے ریموو کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. اچھا میرا دل بہت بڑا ہے, آپ لوگ جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تو اس کو ریموو کر دیا, یہ خفا نہ ہو جائے. میں خفا نہیں ہوتا کسی سے بھی, صحیح ہے. آپ لوگ جو ہے یہ دیکھ لو. اور یہ بک کی جو پرابلمس ہیں نا, اس میں جو شارٹ وہ والے ہوتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ والے, لائک یہ جو ہے یہاں تک, یہ آپ لوگ ضرور کر لو, صحیح. اور اگر یہ شارٹ کویشچن کر سکتے ہو نا تو یہ ضرور کر لو. یہ کنسیپچول کویشچنس ہیں, اس سے آپ لوگوں کی بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے سے. پھر یہ دیکھو ورک پاور انرجی سے, یہ ورک میں کچھ MCQs جو ہے وہ بہت اچھی MCQs ہیں, مجھے بہت پسند تھی. کہ ہاف ورک کہاں پر ہوگا, تو یہ 60 ڈگری پر ہوگا, اسے 50% ورک کہتے ہیں, صحیح نا. مطلب ہاف ہے نا. پھر 45 ڈگری پر کتنا ہوگا, 70%. مطلب آپ لوگ یہ تھیٹا کو دیکھو گے, صحیح ہے نا. یہاں پر کاس تھیٹا ہے نا, تو کاس تھیٹا جتنا کم ہوگا اتنا وہ اس کا ویلیو انکریز ہوگا, صحیح ہے. تو یہ دیکھو 60 ڈگری پر 90 ڈگری پر 0 ہے ورک, پھر 60 ڈگری پر ہاف ہے, پھر 70 ڈگری پر کیا نہیں 45 ڈگری پر 70% ہے, اور 30 ڈگری پر 86% ہے. مطلب انکریز ہوتا جا رہا ہے. اور 0 ڈگری پر کیا ہوگا 1%, مطلب 100%, صحیح ہے. تو یہ اسی طرح پوائنٹس نوٹ کیا کرو, صحیح ہے. یہ آتے رہتے ہیں. یہ دیکھو پاور اور مومنٹم, صحیح ہے نا. پاور اور مومنٹم میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. اس کے فارمولے جو ہے نا وہ آپ لوگ ڈفرینٹ یاد کرو.
پاور کی تو اتنی زیادہ فارمولی ہے یہ فزکس میں، قسم سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ختم ہی نہیں ہوتی. وہ سارے آپ لوگ ایک ساتھ لکھ لو پھر، صحیح ہے بس. اور یہ چیپٹر 5 کا تھوڑا بتاتا ہوں. چیپٹر 5 میں آپ لوگوں نے کیا کیا اسٹڈی کرنا ہو. اچھا، چیپٹر 5 میں یہ پہلا پیج کر لو، پھر دوسرا یہ دیکھو، یہ میں نے جی کون سی لکھ کے ہے پوائنٹس. صرف یہ آپ لوگوں کو تھوڑا اس طرح کرتا، سارے پوائنٹس ان جی کون کے ہے، صحیح ہے نا. اچھا، یہ موبائل پتہ نہیں کس طرح رکھ لوں. یا اللہ خیر، ابھی میرا دوسرا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہے میرے ساتھ نہیں ٹوٹتا. اچھا، پھر جو ہے یہ دیکھ لو، یہ بھی کر لو، صحیح ہے نا. ریلیشن شپ بٹوین اینگولر اینڈ لینئر ڈسپلیسمنٹ، صحیح. یہ چیزیں کر لو. سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس، یہ سلیبس میں نہیں لیکن کر لو. پھر سینٹریفیوگل فورس یہ کر لو. بینکنگ آف روڈ بھی کر لو، صحیح ہے نا. اچھا، پھر یہاں پر MCQs جو آئے تھے نا اس دفعہ، وہ کہاں سے آئے تھے؟ ٹارک اور مومنٹ آف انرشیا، یہ نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں. اینگولر مومنٹم اینڈ ٹارک، اس چیز سے آئی تھی آئی تھنک، یہ اس سے آئی تھی، اور یہ سلیبس میں نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو یہ اس طرح کی کچھ MCQs آپ لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں. آرٹیفیشل سیٹلائٹس، میٹلائٹس، شول، اس میں جنرل فارمولی یاد رکھو. اگر آپ لوگوں کے دل کا زور زیادہ ہے تو جنرل فارمولی یاد کر لو، ایسی ہی اس کے لیے احتیاطاً. یہ دیکھو اوسیلیشن چیپٹر آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہوگا، صحیح ہے. اس میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، صحیح ہے. اور ابھی بس بک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگ جو ہے نا، میں آپ لوگوں کو تھوڑا اپنے نوٹس دکھاتا ہوں. فرسٹ ایئر کا جو سر اظہار والے نوٹس، یہ دیکھ لو، سر اظہار کے نوٹس. سر اظہار کے یہ نوٹس ہیں، یہ اپنی لے لو، یہ مجھ سے روڈ پر ملتے ہیں، صحیح ہے نا. اس میں بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، اچھے پوائنٹس ہیں. یہ لے لو، اور پھر اس کے لیکچرز جو ہے وہ کر لو. وہ میرے پاس ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. میں نے تو آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے وہ نوٹس مجھ سے لینے ہوں گے، صحیح ہے نا. تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ لوگوں نے نوٹس سر اظہار کے لے لو. سر شاہ سعود کے اگر ملتے ہیں تو وہ لے لو. سر محب کے لے لو. اور بس یہی اچھے ٹیچرز ہیں، اس کے نوٹس لے لو، صحیح ہے. پھر MCQs کے لیے آپ لوگ نیا بک آیا ہے زیان پبلشر، وہ بہت اچھا بک ہے. اس میں آپ لوگوں کا اگر کنسیپٹ آپ کو انگلش میں سمجھ نہیں آتا تو انہوں نے اردو میں بھی لکھا ہے، صحیح ہے. اور MCQs بھی دیے ہیں، سارے پوائنٹس. اور آپ کو پتہ ہے اس نے اپنا بک کس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے؟ وہ زیان پبلشر والوں نے. وہ اتنا رومانٹک آدمی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو وہ بک ڈیڈیکیٹ کیا ہے، صحیح ہے نا. بس آپ لوگ وہ بک لے لو، اور پھر آپ لوگ بھی اپنا ایک بک لکھ لو، اسی پہ اپنی بیوی کو ڈیڈیکیٹ کر لو، صحیح ہے. اچھا، پھر جو ہے زیان پبلشر لے لو یا جینیس لے لو. جینیس بھی بیسٹ ہے، صحیح ہے نا. دونوں اچھی کتابیں، تو دونوں لے لو. اگر فزکس کے لیے MCQs پریکٹس جو ہے بہت ضروری ہے، بہت. اور MCQs پریکٹس آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہو؟ آپ لوگوں نے کوئی فارمولہ سیکھ لیا کسی ٹاپک میں، اور پھر جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے امیجنیشن میں MCQs کرنے ہوں گے کہ اگر یہ پٹ کر دو، یہ پٹ کر دو تو یہ اس طرح ہوئے. آپ لوگوں نے ہینڈ ریٹن پریکٹس کرنی ہوگی، صحیح ہے نا. جتنی MCQs کر سکتے ہو اس فارمولے، اگر کوئی فارمولہ مل گیا نا تو ڈائریکٹلی اس پر MCQs کیا کرو، اور جتنے کر سکتے ہو اتنے کر لو، صحیح ہے. اور پھر اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو مسٹیک ملتے ہیں نا وہ اسے نوٹ کیا کرو. اگر مسٹیک نوٹ نہیں کیا کرو گے تو پھر آپ کی MCQs پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے نا. تو MCQs میں مسٹیک نوٹ کیا کرو. اچھا،
اور دوسرا جو ہے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی لیکن نکل گئی کہ لوگوں نے ایم سی کیوز پریکٹس کے بعد اس میں جو مسٹیک آپ کے نکلتے ہیں نا تو وہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہوں گے اور ضروری کرنے ہوں گے، صحیح ہے، اور اسی چیپٹر کے ساتھ وہ اسی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانے ہوں گے، اگر صحیح ہے نا، اگر اسٹکی نوٹس پر لکھ کے ہو صحیح۔ اچھا، پھر جو ہے آپ لوگوں نے سنڈے ٹیسٹ کس طرح کرنا ہوگا، صحیح ہے، سنڈے ٹیسٹ میں اگر کوئی اور مطلب بایو اگر کرو یا نہ کرو تو لیکن کیمسٹری اور فزکس یہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے مسٹ کرنے ہوں گے، اور کس طرح کرنے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے سنڈے ٹیسٹ دے دیا، آپ لوگ گھر آ گئے، گھر آ کر تھوڑا جو ہے آرام کر لو، نیند کر لو، پھر ہم شام سے پہلے جب آپ لوگ اٹھ جاؤ نا تو پھر سنڈے ٹیسٹ کو آپ لوگوں نے ری چیک کرنا ہوگا، صحیح نا، اپنی ساری ایم سی کیوز دیکھ لو، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس میں جو ایم سی کیو آپ کا غلط ہو نا وہ آپ لوگ اس کو کراس لگاؤ، پھر جاؤ اس کا ریزن دیکھو کہ آپ لوگوں نے وہ کیوں غلط کیا ہے، صحیح ہے نا۔ سنڈے ٹیسٹ میں کبھی بھی نقل نہ کرو، صحیح ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کی 73 سے 50 30 20 مارکس بھی آتے ہیں نا تو آنے دو، اس سے آپ لوگ ایک تو مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے نا کہ اگر آپ لوگ کے کم مارکس آئے تو آپ لوگ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ پھر ڈپریشن میں چلے جاؤ یا وہ دوسرا کام کر لو، صحیح ہے نا والا تو آپ لوگوں کو جو ہے نا سنڈے ٹیسٹ کو عقل سے کرو، پھر سنڈے ٹیسٹ میں جو ہے کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھو، صحیح ہے نا، دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ سنڈے ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے جو ہے بات ہی نہیں کرنی ہوگی، آپ لوگوں نے سارا کنسنٹریشن جو ہے اپنے ٹیسٹ پر کرنا ہوگا، کیونکہ جو مین ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ آپ کے دوست نہیں ہوتے، پھر آپ لوگ تنگ ہو جاتے ہو، صحیح ہے نا، پھر آپ سے ایم سی کیو صحیح طرح نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے سنڈے ٹیسٹ میں اکیلے بیٹھنا ہوگا اور اپنی عقل سے کرنا ہوگا، صحیح ہے، سارے ایم سی کیوز جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا کرو، پھر گھر آ کر اسے چیک کیا کرو ایکسپلینیشن کے ساتھ، پھر ایکسپلینیشن کے ساتھ چیک کرتے ہو نا تو جو ایم سی کیوز غلط ہوتے ہیں اسی ٹائم اس کا وہ نوٹ کیا کرو، وہ جو ہے نا مطلب اس کا جو ریزن ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ اپنے ساتھ ایک ہائی لائٹر اٹھایا کرو، اسے ہائی لائٹ کیا کرو، یا ہائی لائٹر اٹھایا کرو اسے ہائی لائٹ کیا کرو۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے نا، مطلب یہ اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر ڈائریکٹلی آپ لوگ اسے نوٹ کیا کرو، اپنی اسٹکی نوٹس پر لکھا کرو، لیکن اگر آپ لوگ ہائی لائٹ کر دو تو پھر اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے اپنی اسٹکی نوٹس پر لکھنے ہوں گے وہ پوائنٹ، صحیح نا، اس طرح نہیں چھوڑنے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے سنڈے ٹیسٹ میں بس ہائی لائٹ کر دیے پوائنٹ کہ یہ پوائنٹ مجھ سے غلط ہوئے یا یہ ایکسٹرا پوائنٹ، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ پھر آپ لوگ جو ہے وہ سنڈے ٹیسٹ کوئی پھر دیکھتا بھی نہیں ہے، صحیح نا، وہ بس گم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سے پوائنٹس جو ہے نا وہ لکھنے ہوں گے، وہ اپنی بک میں اسی ٹاپک کے ساتھ لگانے ہوں گے، صحیح ہے نا، تو یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لو، صحیح۔ اچھا، پھر جو ہے پھر میں کیا بتاؤں یار، اچھا بس یہی بات ہے، اگر آپ لوگوں کی اور کوئی کنفیوزنگ پوائنٹس ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ میں پوچھ لو، صحیح ہے نا، اگر نہیں ہے تو پھر بس آپ لوگ مجھے دعائیں دو صحیح ہے نا، اور میرے بال یار کتنے چھوٹے ہو گئے قسم سے، بس چھوڑو مڑ، یہ دنیا فانی ہے، بالوں پر کیا کریں گے ہم، صحیح ہے، بس آپ لوگ جو ہے ویڈیوز کو دیکھا کرو، لائک کیا کرو، شیئر کیا کرو، کمنٹ کیا کرو، سبسکرائب کیا کرو، جو آپ کے دل میں آتا ہو وہی کیا کرو، صحیح ہے، اور جو لوگ میرے لیے کمنٹس میں لڑتے ہیں نا اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ، قسم سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری جگہ پر کوئی کسی کو جواب دیتا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں فیمس ہو گیا ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کمنٹ کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، صحیح، تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، صحیح ہے نا۔
اور عید بھی آ رہے، تو آپ سب کو عید مبارک میری طرف سے، صحیح ہے نا؟ یہ ویڈیو دیکھ لو، پھر عید کے بعد خیر ہے، اس پر عمل کرو، ابھی عید کے لیے شاپنگ کرو اور انجوائے کرو، صحیح ہے؟ اور نیکسٹ مجھے بتاؤ کہ میں کس چیز پر ویڈیو بنا لوں، صحیح ہے نا؟ وہ فیڈرل والے پوائنٹس جو ہے اس پر بنا لوں کہ نہیں، صحیح ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے گڈ بائے، گڈ بائے، گڈ بائے.